الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین خاتم النبیین وعلى آلہ وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله نبی سرور ہر رسول و ولی ہے نبی سرور ہر رسول و ولی ہے نبی رازدار مع اللہ علی ہے وہ نامی کہ نام خدا نام تیرا وہ نامی کہ نام خدا نام تیرا رؤوف و رحیم و علیم و علی ہے نبی سرور ہر رسول و ولی ہے نکیرین کرتے ہیں تعظیم میں
نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کہ تجھ پہ یہ عزت ملی ہے۔ نبی سرور ہر رسول و ولی ہے، اور تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، اور تیرا مدح خواں ہر نبی و ولی ہے۔ تیرے چاروں ہمدم ہیں یک جان و یک دل، تیرے چاروں ہمدم ہیں یک جان و یک دل، ابو بکر عمر عثمان و علی ہے۔ نبی سرور ہر رسول و ولی ہے، نبی رازدار مع اللہ علی ہے۔ سوا تیرے شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، حشر میں شفاعت کرے جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے۔ حشر میں شفاعت کرے جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے۔ نہ کہوں کیوں کر یا حبیبی اغثنی، نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی اغثنی، اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے، اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے۔ برادران اسلام، آج کا مقدس عظیم حسین دن اللہ نے آپ کو، ہمیں، ہم سب کو ماہ ربیع النور، ماہ ربیع الاول شریف کا 11 کا دن، جمعہ کے دن ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اور گزشتہ جمعۃ المبارک میں نے آپ کی خدمت میں حضور کے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اوپر ہم نے گفتگو کی تھی، تو آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ اسی عنوان کا تسلسل ہے۔ اس کو عنوان آپ دے سکتے ہیں کہ مقام مصطفیٰ، نام مصطفیٰ کی روشنی۔ کسی بھی نبی کا نام اس کے مقام کی نشاندہی نہیں کرتا۔ یہ بات جو یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے، کسی بھی نبی کا نام اس کے مقام کی کما حقہ نشاندہی نہیں کرتا، یعنی بندہ کسی کا نام لے اور اس کا مقام سمجھ میں آ جائے۔ یہ ہمارے آقا کا ہر نام حضور کے مقام کا پتہ دیتا ہے۔
یہ خاصیت ہے۔ اب حضور کا ذاتی نام جیسے میں نے عرض کیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور کا دوسرا نام ہے احمد، اور حضور کے نام پہ مستقل کتابیں بھی لکھی گئیں، اور حضور کے نام نامی اسم گرامی پر علماء نے بہت وسیع کام کیا ہے، اور ہر نام جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ وہ حضور کی عظمتوں کا، عزتوں کا، صفت و ثنا کا غماز ہے۔ ہر نام بتاتا ہے کہ حضور کا یہ نام ہے تو اس سے ظاہر حضور کا یہ مقام ہے۔ حضرت قاضی ایاز اندلسی شفا شریف میں آپ فرماتے ہیں یاسین۔ اب بظاہر ان لفظوں کا ترجمہ کتابوں میں سنتے پڑھتے یہی ہے کہ یہ حروف مقطعات ہیں، اور حروف مقطعات کے معنی سے کوئی واقف نہیں ہے، لیکن حضرت قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اس کا معنی بنتا ہے یہ حضور کا نام ہے۔ یاسین حضور کا نام ہے۔ اب یہ تو حضرت علامہ اقبال نے بھی کہا کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ اب یہ تو حضرت علامہ اقبال نے بھی بتا دیا کہ یاسین حضور کا صفاتی نام ہے، طٰہٰ بھی حضور کا صفاتی نام ہے، مگر اس کا معنی کیا ہے؟ تو حضرت قاضی ایاز نے معنی بھی کھول دیا۔ وہ کہتے ہیں اس کا معنی ہے یا سید۔ کیا؟ اب ہزاروں یا کئی سو سال پہلے حضرت قاضی ایاز اندلسی رحمت اللہ علیہ ہیں، انہوں نے اس کا جو معنی کیا کہ اس کا معنی ہے، ظاہر ہے انہوں نے اپنی طرف سے نہیں کیا، انہوں نے اپنی کتاب میں نقل کیا کہ اس کا معنی ہے یا سید، یعنی جب بھی کوئی پڑھے گا آدمی یاسین تو فوراً گویا وہ یہ کہہ رہا ہے او پوری کائنات کے سردار۔ یا تو اب اگر بندہ یاسین ویسے ہی پڑھ جائے وہ تو پڑھ گیا، لیکن اگر ترجمہ کرے تو اس لیے وہ بندے جن کو یا کے لفظ سے چڑ ہے وہ ترجمے سے ہی کترائیں گے، اور اس کو کہتے ہیں وہ پتلی گلی سے ہی نکل جائیں گے، اس لیے کہ چوری پکڑی جائے گی۔ اگر ترجمہ کرتے ہیں تو بنتا ہے یا سید، یا سرور، او کائنات کے سردار۔ اب یاسین کا لفظ حضور کے مقام کا پتہ دے رہا ہے کہ آپ کوئی عام فرد نہیں ہیں، آپ علل اطلاق، ورنہ سید تو مولا علی کو بھی کہا۔ حضور نے حضرت سیدہ خاتون جنت کو جب شادی ہوئی حضرت زہرا پاک کی حضرت مولا علی سے، تو حضور نے فرمایا کیا تو میری بیٹی راضی نہیں ہے کہ تو سارے جہان کی سیدہ ہے؟ تو سارے جہان کی سیدہ ہے، اور جو تیرا سرتاج ہے وہ بھی دنیا آخرت کا سید ہے۔ اب سیادت تو اسی گھر میں ہے، لیکن حضور کی جو سیادت ہے وہ علل اطلاق ہے، یعنی سب کے اوپر محیط ہے۔ حضور سب کے سید ہیں، اس لیے حضور فرماتے ہیں آنا سید ولد آدم،
میں ساری اولاد آدم کا سردار میں ہوں. اور قابل غور یہ فکرہ ہے، فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ. صرف ہوتا نا میں اولاد آدم کا سردار ہوں تو بات الگ تھی. اب بات بالکل اور ہو گئی کہ قیامت کے دن میں سب کا سردار ہوں. یہ کیوں؟ جواب یہ ہے کہ یہاں کئی سردار بنے ہوئے ہیں. نہیں سمجھ آئی؟ یہ جی سردار صاحب ڈیرہ غازی خان، سردار صاحب بلوچستان، سردار صاحب پنجاب، کئی سردار ہیں. فرمایا محشر میں تمام سرداریوں پہ خط قلم نسخ پھیر دیا جائے گا، سب کی سرداریاں فنا ہو جائیں گی. قیامت کا ایک ہی سردار ہے اور وہ محبوب غفار ہے. جب کوئی دعویٰ نہیں کرے گا کہ میں بھی سردار ہوں. اب سب کو تو اپنی پڑی ہوگی، سرداری شرداری تو گئی. جان کے لالے جب سب کو پڑے ہوں گے، وہاں حضور فرماتے ہیں تنہا جس کی سیادت اور سرداری کا سکہ چلے گا وہ صرف مجھ محمد کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے آنا سید ولد آدم یوم القیامہ، آنا سید العالمین. یہ بھی فرمایا آنا سید العالمین. اللہ اکبر، سارے جہانوں کی سرداری میری. اور ایک لفظ آگے آتا ہے ولا فخر. اس کے دو معنی ہیں. اس کا ایک معنی یہ ہے کہ میں یہ فخر سے نہیں کہتا، میں یہ فخر سے نہیں کہتا کہ میں سردار ہوں. دوسرا معنی یہ ہے کہ میری جو سرداری ہے یہ میرے لیے عام شے ہے. آپ نے زور لگانا ہے پھر سمجھ آنا ہے. میری جو یہ سیادت ہے یہ میرے لیے اتنی بڑی بات نہیں ہے، یہ میرا چھوٹا مقام ہے، میرے مقام تو آگے ہے. یعنی تمہارے لیے سردار ہونا بڑی بات ہے، تمہارے لیے سردار ہونا بڑی بات ہے، میرے لیے یہ چھوٹی بات ہے کیونکہ میری اس سے بڑی ذات ہے. تو اس لیے یاسین یہ کس کا نام ہے؟ حضور کا نام ہے. اس کا معنی ہے یا سید. او کائے. اب یہ کون صدا دے رہا ہے؟ اللہ. پس منظر کیا ہے؟ پس منظر یہ ہے کہ کفار نے حضور پہ تان کیا کہ لستا مرسلا، تو رسول ہے ہی نہیں. کافروں نے کیا کہا؟ تو رسول ہے ہی نہیں. مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں جب یہ کہا تو حضور کو جھٹلایا. معاذ اللہ کہ تو غلط کہتا ہے کہ تو رسول ہے. لست مرسلا، تو رسول نہیں ہے. اب ایک صداقت سچائی کا پیکر ہو، اس کو کوئی جھٹلائے تو دل پہ چوٹ لگتی ہے، تکلیف ہوتی ہے کہ یہ ظالم کیسے ہیں، اپنے جھوٹ کو سچ، میرے سچ کو جھوٹ کہے جاتے ہیں اور اتنے اڑے ہوئے ہیں اپنے جھوٹ پہ. ادھر لگی سرکار کے من پہ چوٹ. یاد رکھیں نبیوں کے اوپر تان ہوتا رہا، نبیوں کو لوگ تانے دیتے رہے، جھٹلاتے رہے، استہزاء کرتے رہے، مذاق اڑاتے رہے اور نبی ان کا خود جواب دیتے رہے. لیکن حضور کی خصوصیت یہ ہے کہ تان کافر کرتے ہیں، جواب خدا دیتا. یہ فرق ہے. جھٹلاتے کفار ہیں، تصدیقیں خدا کرتا ہے.
یعنی حضور کو گویا اللہ فرما رہا ہے کہ تجھے بولنے کی ضرورت نہیں. انا کفیناک المستہزئین، آپ کو جو بھی مذاق اڑائیں گے ہم آپ بیچ میں آئیں گے. یہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ انا، تو فکر نہ کر، ہم ان استہزاء کرنے والوں کا جواب دیں گے، ان کی زبانیں ہم بند کریں گے. یہ اسی کے لیے آئی تھی آیت. انہوں نے کہا لست مرسلا. اب میرے نبی کے دل کو رنج ہوا، تکلیف ہوئی، چوٹ لگی، ابھی چپ تھے کہ رب نے محبوب کے دل کے رنج کو بھی مٹایا اور حضور کی عظمت کو بھی ظاہر فرمایا، ان کے منہ کو بھی بند کیا. لیکن اسلوب کیا اختیار کیا؟ یاسین. واہ، کیا یا محمد بھی تو کہہ سکتے تھے بھئی. جیسے یا ایھا المزمل بولا، جیسے یا ایھا المدثر بولا، یا ایھا النبی بولا، یا ایھا الرسول بولا. تو اس کو کہتے ہیں جب پیار ہو جائے تو محبوب کی ہر ہر ادا پیاری لگتی ہے، ہر صفت پیاری لگتی ہے. اللہ اکبر. ایک فقیر گزرے ہیں حضرت علی حیدر، وہ کہتے ہیں ذکر تسادا. یہ ذکر ہے نا حضور کا، یاسین، طٰہٰ. علی حیدر کہتے ہیں ذکر تسادا، میٹھا مینو. محبوب دی گل ہونی چاہیے کسی بھی انداز میں محب کو پیاری لگتی ہے. ذکر تسادا، میٹھا مینو تے میٹھا کھنڈ نبات کنو. جس طرح کھنڈ میٹھی ہوندی ہے، نبات میٹھی ہوندی ہے، تہاڈا ذکر تے مینو اد تو بھی میٹھا ہے. ذکر تساڈا میٹھا مینو تے میٹھا کھنڈ نبات کولوں. گال میٹھی، گال بھی ذکر، ایک ہوندی ہے گال مندہ، ایک ہوندی ہے گال یار دیاں گلاں. گال میٹھی میٹھے ڈھولن دی، گال میٹھی میٹھے ڈھولن دی تے میٹھڑی آب حیات کولوں. گال میٹھی میٹھے. اصل کچھ چیزاں او ہوندیاں نے جڑیاں 15 سال بعد یاد آ جانیاں. اچانک ذکر ہوا نا سرکار کا تو وہ بھولی ہوئی بات بھی. گال میٹھی میٹھے ڈھولن دی تے میٹھڑی آب حیات کولوں. تے سیاں دے وچ سہاگن ہو ساں. اے سیاں سمجھ دے ہو نا؟ او سیاں سمجھ دے ہو نا؟ سیاں، سہیلیاں، سنگی، ساتھی. سیاں دے وچ میں سہاگن تھی ساں. سہاگن دا معنی تو نہ ہے پر دلہن. میں اپنیاں سہیلیاں وچ دلہن بن جاواں گی. کدوں؟ سیاں دے وچ سہاگن تھی ساں جے کرم کریں ایک رات کولوں. جے ایک رات کدے آ جاویں نا میں تے دلہن بن جاواں گی. سیاں دے وچ سہاگن تھی ساں جے کرم کریں ایک رات کولوں. علی حیدر نو جے نواز دیویں اے دور نہیں تیری ذات کولوں. اللہ. یاسین.
تانا دیا کافروں نے تو رسول نہیں ہے. اب رنج ہوا حضور کو، اب رب نے دو کام کیے. ایک تو حضور کی صفت و ثنا کا اظہار فرمایا، دوسرا کافروں کا منہ بند فرمایا، تیسرا محبوب کے دل سے رنج مٹایا. انداز جو اپنایا وہ قابل غور ہے. یاسین او سردار، کیا او اے جس کو کہتے ہیں یا سید، یا سید او سردار یاسین. آگے کا والقرآن الحکیم، ہمیں حکمت والے قرآن کی قسم. گل تے انی کرنی سی بھئی. اعتراض آپ کی سمجھ میں ہے نا کہ انہوں نے کہا لست مرسلہ، اس کا جواب یہ تھا تو رسول ہے. جے گل نیڑےوں مکاونا چاہتا نا رب تے انہی آکھنا دا بڑا سی کہ جھوٹ بول دینے تو رسول انی جی گل ہے. لیکن زیب داستان کے لیے کہا یار دی گل انج تے نہیں ہونی نا. یہ کوئی ملہ تھوڑا پہ بول دا کہ ایمیں چنڈ چھڑا کے نکل جائے گا، رب بول دا پہ ہے. اے تے نبی پاک دیاں گلیں انج منٹ انج مکا چھڑ دینے جو گل ہی کوئی نہیں. اے بڑی گل ہے کہ اللہ پاک محبوب دی گل کردہ ہے نا پھر بنا جوڑ کے کردہ ہے. پیر وارث شاہ صاحب وہ جان چھڑانا لی گل وہ آدن بہتے بولنے دا نہیں نفع کوئی. یہ عام گل ہے، بہتا بولنے دا نہیں نفع کوئی، اساں نیڑیوں گل مکامنی ہے. یہ بھی گل ہے کہ بہتا بولنے دا. اے جدوں دنیا دے جھگڑے نبیڑی ہے نا پھر بہتا نہیں بولی دا، جتنا کم بولیے انہا جھگڑا جلدی مکدہ ہے. تے جننے لمبیڑا کریے اننے جھگڑے ودن. تے پیر وارث شاہ دن بہتا بولنے دا نہیں نفع کوئی، اساں نیڑیوں گل مکامنیے. تے اساں آدھیاں شاہ جی اے تے سرکار دی گل سنامنیے، اساں لمبی لمبی کر کے. یاسین ہون تے ویسے بھی 1500 سال گزر گئے نا، ہون تے اسی چساں لے لے کے گلاں کرانگے. ہون تے مزے لے لے کے سرکار دا ذکر کرانگے. باقی نصیب اپنے اپنے، کوئی انہ دنہ مر کھپ جاوے تے کوئی گلاب ہو جاوے. تے جنوں ہون بھی حضور دے میلاد دی خوشی نہیں، اس کم بخت نو زندگی ویچ نہیں قبر ویچ بھی خوشی نصیب نہیں ہو. اس بد نصیب دا علاج کیے اس سرکار دو عالم کا 1500 صدیاں گزر گئیں، لیکن حضور کا ذکر. اعلیٰ حضرت نے تو حضور کے بیٹے کے لیے کہا تھا، گھر تو وہی ہے. ہم یوں کہتے ہیں کہ ورفعنا اللہ کا ذکر کا ہے، سایہ تجھ پر ذکر اونچا ہے، تیرا بول ہے بالا. تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تیرا. اللہ اکبر. یہ اللہ کی طرف سے یاسین. ایک اور بات آ گئی کسی بزرگ نے لکھی ہے، وہ کہتے ہیں یاسین. یاسین جو سورت ہے نا یہ ہے قرآن کا دل. اب بڑی پیاری بات ہے، یاسین کیا ہے؟ یاسین سورت قرآن کا دل ہے، اور میرا نبی یاسین کا دل ہے. نہیں سمجھے؟
یاسین قرآن کا دل ہے اور میرا نبی ہن سمجھ یاسین اگر بندے کی جان اڑ جائے سکرات لمبی ہو جائے جان نہ نکلنے پائے کوئی چیز کام نہ آئے تو کہتے ہیں یاسین پڑھو تو سیدھا میں کہتا ہوں محبوب کا ذکر کرو تسی غور فرمایا یاسین یہ کس کا ذکر ہے والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین ذکر میرے نبی کا مطلب یہ ہے علامہ اقبال کہتے ہیں تراب آیتش جزئی کار نیست کہ صورت یاسین بخاں کے آساں بمیری اگر جان اڑ جائے موت نہ آئے زبان نکل کے لمبی ہوتی جائے کوئی کام نہ آئے تو فرمایا اس کے لیے آسانی یہ ہے یاسین پڑھو موت آسان ہو جائے گی تو میں نے کہا اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں سرکار کا ذکر کرو موت آسان جس کے اب سمجھے مصیبت اعلی حضرت نے جو کہا کیوں کر کہوں نہ یا حبیبی اغثنی اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے اللہ اکبر اس لیے یہ کس کا نام ہے یاسین دوسرا ہے طٰ کیا طٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماء اللہ اکبر یہ بھی اسی طرح ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جاگتے بہت تھے حضور بیدار بہت رہتے تھے اور اتنا بیدار کہ پاؤں مبارک متورم ہو جاتے سوج جاتے ایسے لگتا پاؤں سے خون نکلنا شروع ہو جائے گا تو رب نے اس کے پس منظر میں کہا طٰ کہنا تو تھا کہ وہ آگے آیت جو آ رہی ہے کہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى ہم نے قرآن اس لیے آپ پر نہیں اتارا کہ آپ ہی مشقت میں پڑ جائیں آپ ہی تکلیفیں اٹھائیں اس لیے تو نہیں اتارا اب کہنا تو صرف یہ تھا لیکن انداز یہ ہے طٰ اس کا ایک معنی کہا گیا طٰ یہ امر ہے اس کا معنی ہے کہ تیرے تلوے تھک گئے ہیں زمین ترس رہی ہے یہ ریشمی پاؤں زمین کے سینے پہ رکھ بات بھی پوری ہو گئی کہ تہاڈا پیر تھک گیا ہے مشقت پہ کر دیو طٰ مہربانی کرو ہن پیر رکھ ہی دیو کیا بات ہے طٰ حضرت قاضی ایاز کہتے ہیں طٰ الگ ہے ہا الگ ہے اب طٰ یہ دو سرکار کے کٹھے نام ہیں یا ہادی آپ ہدایت کرنے والا حالانکہ ہادی اللہ کا بھی اسم ہے ہادی اللہ کا بھی اسم ہے ہادی حضور کا بھی اس کا انشاءاللہ میں بیچ میں چلتے چلتے وضاحت کر دوں گا کہ بے شمار نام ہیں جو اللہ کے بھی ہیں نبیوں کے بھی ہیں اور حضور کے بھی
یعنی نام میں بظاہر اشتراک ہے، نام وہی اللہ کا ہے، وہی ایک نبی کا ہے، وہی نام میرے نبی کا ہے، ناموں کی شکل ایک ہے، لیکن اشارہ سمجھ لیں کہ اللہ کا بھی وہی، مثلا اللہ کا نام ہے رؤوف، میرے نبی کا نام ہے رؤوف، اللہ کا نام ہے علیم، پچھلے نبیوں میں سے ایک نبی کا نام ہے علیم، ایک نبی کا ہے حلیم، اللہ بھی ہے حلیم، اللہ بھی ہے شکور، بندے بھی ہیں شکور، نوح علیہ السلام شکور، سرکار نے خود فرمایا میں بھی شکور۔ تو اللہ کا بھی وہی نام، نبیوں کا بھی وہی نام، نبی پاک کا بھی وہی نام، تو کیا مطلب ہے؟ یہ تو شرک ہوا۔ تو جواب یاد رکھنا، کبھی بھی لفظوں کی ایک شکل دیکھ کے غلطی نہ کھانا، جب وہ نام اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے شکل تو ایک ہے لیکن اللہ کے لیے اس نام کی بات اور ہے، نبی کے لیے اور ہے، عام بندوں کے لیے اس کی بات اور ہے، اس لیے غلط فہمی کا شکار نہ ہونا۔ تو میرے نبی کی صفت حامیم عین سین قاف، یہ بھی حضور کا نام، الحفیظ یہ بھی حضور کا نام ہے۔ مزے کی بات، صراط المستقیم یہ بھی حضور کا نام ہے۔ بظاہر کچھ باتیں مزے والی نہیں ہوتی تو وہ کہنے والی کی زبان میں مزہ نہیں ہوتا، اگر سننے والے کے کان میں یا دل میں مزہ ہو تو مزہ ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ اصل مزہ بولنے والے کی زبان میں نہیں ہوتا، اصل مزہ سننے والے کے کان میں ہوتا ہے، اور کان سے مزہ ادھر سے آتا ہے۔ تے بندہ ہی بے مزہ ہوئے، انہوں جنی مزے والی گل کرو انہیں بے مزہ ہی رہنا، وہ جنہوں بیماری لگی ہوئے سفرا دی انہوں جڑی مرضی آوے دوائی بلکہ خوراک کھواؤ انہوں چاس انہیں آکھنا پھکی ہے۔ وہ کرونا شریف ہوا تھا نا تو اس نامراد کی مصیبت یہی تھی، جس کو ہو جاتا تھا اس کو جلیبی بھی پھکی لگتی تھی، اس کو وہ قتلم میں بھی پھکے لگتے تھے۔ رس گلے ماشاءاللہ علامہ صاحب کہتے رس گلے ہوئے مولوی تے تنہوں رس یاد نہ آوے، وہ مولوی قائدہ ہوئے مولوی تے حلوہ بھول جاوے، اللہ کرے ایو جا مولوی دنیا تے ہی نہ آوے۔ تو بیماری لگ جائے بندے کو تو اس کا جو ہوتا ہے نا وہ ٹیسٹ، اس کو کہتے ہیں ٹیسٹ لیس ہو جاتا ہے اس کی زبان، حالانکہ زبان میں اللہ نے یہ صفت رکھی ہے کہ بیک وقت آپ 700 مختلف چیزیں اس پہ رکھ دیں، ایسا تھرمامیٹر ہے اندھے کی زبان پہ بھی رکھ دیں کہے گا یہ انگور ہے، یہ کھجور ہے، اور تو اور آپ برفی رکھ دیں ساتھ اس کے اس کی نسل گلاب جامن، وہ زبان بتائے گی، وہ اندھا ہے زبان ہی بتا دے گی یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے، لیکن بیماری ایک ایسی ہے لگ جائے تو ٹیسٹ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اصل میں حضور کے ذکر میں تو چس ہے ہی ہے، بیماری کچھ لوگوں کو لگ گئی ہے مزہ نہیں ہے، اس لیے کہتے ہیں الفت میں برابر ہے، جزا ہو کہ سزا ہو، ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو، ہر چیز میں لذت ہے اگر
دل میں مزہ ہو. بلکہ کسی اور نے یہی بات اور انداز میں کہی. اس نے کہا کہ جب تک ساز دل، دل بھی ایک ساز ہے، جب تک ساز دل صدا نہیں دیتا، جب تک ساز دل صدا نہیں دیتا، کوئی نغمہ مزہ نہیں دیتا. اصل اس کوٹھی کے معاملے ہیں. اگر اس کوٹھی میں چس آ گئی تو یار کا خالی نام آیا، وجد شروع. میرا خیال ہے سن 80-81 کی بات ہے. میں 2 فقیر تھے، کٹھے رہتے تھے. میں گھنٹوں ان کے ساتھ گزارتا تھا. ان کی خاصیت یہ تھی کہ اگر یہ گھوڑا ٹانگا چلتا تھا باولپور کے علاقے میں، گھوڑا ٹانگا چل رہا ہے، گھوڑے نے اپنا پاؤں زمین پہ مارا، ٹاپ ماری، اور اس کی آواز پیدا ہوئی، وہ پھڑک کے اللہ کر کے گر جاتے تھے، اسی پہ تڑپتے رہتے تھے. میں نے ان میں سے ایک سے پوچھا یہ چکر کیا ہے؟ بھئی گھوڑا دوڑتا ہے سڑک کے اوپر، وہ پاؤں مارتا ہے، تمہیں ہوش نہیں رہتا. اس نے کہا تمہارے لیے ٹاپ ہے، ہمارے لیے صدائے آپ ہے. یہ جو ٹھک ہوتی ہے یہ تمہارے کان پہ لگتی ہے، ہمارے دل پہ لگتی ہے. ہائے ہائے ہائے، بڑی بات ہے. یہ میں ترغیب دے رہے ہیں، اللہ کرے سانو بھی تھوڑی جی چاس لب جائے. اللہ اکبر. اوہ میاں صاحب، شعر ایک آپ کی نظر ہے، آپ کے وسیلے سے سب کی نظر ہے. وہ کہتے ہیں کہ دلوں پر چوٹ تو پڑتی ہے یکساں. اب میری آواز سب سن رہے ہیں لیکن ہر بندہ الگ سے لطف لے رہا برابر. دلوں پر چوٹ تو پڑتی ہے یکساں، مگر ظرف کے فرق سے آواز بدل جاتی ہے. ظرف کے فرق سے آواز بدل جاتی ہے، اس لیے یاسین چس آ گئی، طٰہٰ مزہ آ گیا، حامیم عین سین قاف، کاف ہا یا عین صاد. جو بے چسے ہیں وہ کہتے ہیں بس ٹوٹے ہوئے حرف ہیں، معنی کوئی نہیں. جو چس والے ہیں وہ کہتے ہیں اگر معنی ہی کوئی نہیں تھا تو رب نے اتارا کیوں؟ کیا یہ ممکن ہے اللہ کی بولی ہو اور معنی کوئی نہ ہو؟ محمل لفظ اللہ بول ہی نہیں سکتا. یوں کہو کہ تجھے پتا نہیں وہ جانے اور وہ جانے. بہت سارے ایسے اشارے ہوتے ہیں صرف وہ سمجھتے ہیں جو پیارے کے پیارے ہوتے ہیں. بیچ میں قاصد کو بھی پتا نہیں چلتا کہ گل کیے. انج دیاں بھی گلاں محبوباں تے وچ ہوندیاں نے کہ وچ والے وچکارلا جنوں آدن، انہوں کی آدھے ہو پنجابی چ قاصد کہہ لیتے ہیں، ورنہ آپ کی زبان میں شاید کوئی اور ہو. قاصد درمیان میں جو پیغام بر، بعض چیزوں کا اسے بھی پتہ نہیں ہوتا، یا کہنے والے کو پتہ ہوتا ہے یا جسے کہا جاتا ہے اسے پتہ ہو. یہ ایسی ہی بات ہے. جبریل جب آیا کاف ہا یا
ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا، سورۃ مریم۔ جبریل کو رب نے فرمایا، جبریل یہ پیغام لے کے کملی والے کے پاس آیا، اور جبریل نے سرکار سے جب کہا نا کاف، آپ نے فرمایا فہم تو سمجھ آ گئی ہے۔ کیوں قبلہ مفتی صاحب؟ کاف او شدہ سوچا اس پہ ہے، وہ دن ٹھیک ہے سمجھ آ گئی، تو فکر نہ کر، سمجھ آ گئی، عین سمجھ آ گئی، سواد اعلیٰ حضرت کا قصیدہ نور پڑھیں، اس میں انہوں نے اس کو استعمال کیا ہے۔ خیر تو پتا چلا بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو محبوب محبوبوں سے کرتے ہیں، قاصد کو پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا۔ فارسی میں کہتے ہیں میان عاشق و معشوق، درمیان عاشق و معشوق رمزست، کرامن کاتبین را ہم خبر نیست۔ محبوبان دے وچ انج دیاں بھی گلاں ہوندیاں نے، ایک کرامن کاتبین بھی حیران تے پریشان ہوندے نے۔ ادا مطلب کی ہے؟ وعدن ہو جانے تے ہو جانے۔ مولوی جی انج دیاں جدوں گلاں انہوں آدھے نی رحمت دیاں چھلاں، اینی راز دیاں گلاں، راز دیاں گلاں، اس واسطے اللہ اکبر۔ کچھ گلاں جیسے میرے حضور کا ذکر ہے، کاف، کیا ایک کاف تے تسا پڑھ دے ہو نا، بلکہ کاف تے میں آکھیا ہے، بلکہ قوف کسے کاری دے ہتھے چڑھ جاؤ تے ڈنڈا پھڑ کے آدھا ہے، تو آکھیں گا کاف، انہیں اتھو پھڑ لینا، اتھو کٹ، کاف نہ آکھ قوف۔ کئی بیچارے انو کٹ کٹ کے کاف کٹوانے۔ تواڈے وچوں میرے خیال تھوڑے ہی بندے ہونگے جڑے ایک بچے نو پڑھ لیا نا قاری صاحب نے، انہیں آکھے نا کاف، استاد آکھے قاف، او شدہ پھر زور لاوے قاف، انہوں ادھے واسطے تے چنگی مہارت چاہی دیئے، قاف، انہیں اتھو ہی پڑھیا ہڈی تو، انہیں کھون کٹ قاف، اگوں او دے دادے نو پڑھ لیا ہے کہ تیرا پتر کاف قاف نہیں آکھدا، او شدہ سیدھا آدمی سی، انہیں آکھیا سرکار اے جو سرکار کٹ رہن ادھے واسطے تے دیسی گھی دا 1/2 کلو حلوہ چاہی دا ہے، پھر اے نکلے گا قاف۔ تے میرے پتر نے تے سکیاں روٹیاں کھا دیاں، نہ ادھے کلو عین نکلنی ہے نہ قاف۔ قرآن مجید کی سورت کا نام ہے سورت قاف، سورت قاف، یہ ایک پوری سورت ہے، 26واں سپارہ ہے، 26ویں سپارے کی سورت ہے، اس کا پہلا لفظ ہے قاف، والقرآن المجید۔ اب یاسین سے ملائیں، یاسین والقرآن الحکیم، قاف والقرآن المجید۔ تیسری سورت صاد، یہ بھی کلا لفظ ہے، صاد والقرآن ذی الذکر۔ اے میں کلیجہ کب کے توڑے آگے رکھ دیتا ہے تے جے توانو ہون بھی اثر نہیں ہونا، توانو اللہ پاک حضرت عیسیٰ نال ملاوے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، کیا ہستی تھی، کیا مقام تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک رستے میں چرواہا کھڑا تھا، اس نے دیکھا نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، تو چرواہے نے کہا بڑا آدمی ہے،
ادھر مخلوق کے ساتھ یہ عالم، ادھر خالق کے ساتھ یہ عالم. تو حضرت عیسیٰ کو چرواہ دل تو ہر بندے کا کرتا ہے نا. تہاڈا دل بھی کر دینا کہ یہ ممبر ہوئے تے قادری صاحب ایک دن چھٹی کرن تے میں ایتھے آ جاؤں. آج ڈیرے تے بیٹھے ساں تے یہی گل ہو رہی سی تے پھر ایک بندے نے آکھیا اے حاجی نواز صاحب نو نہ بٹھا دے یہ تقریر. او جلسے دی گل ہو رہی سی حضرت ساڈے حاجی افتخار صاحب دے جلسے دی تے اتھے گلاں ہوئیاں بھی اگر میرا بھی ایک اتھے سجے کھبے گم ہو جائے تے پھر کنوں بٹھاویے. اینڈ تے اے تجویز پاس ہوئی کہ حاجی نواز صاحب نو بٹھا دیو. میں کہ انہاں ناسی جانا جے، انہاں لاہور ہی چھڑ جان جے میں نو اے کوئی سارے آندے واسطہ دا کم تھوڑا ہے. یاسین، یاسین لفظوں پہ غور کریں، میرے اللہ کا کلام کیا ہے. یاسین والقرآن الحکیم، صاد والقرآن ذی ذکر، قاف والقرآن المجید. یہاں دو ہستیاں ہیں جن کو رب جدا نہیں ہونے دے رہا. یاسین والقرآن الحکیم، او کائنات کے سردار مجھے حکمت والے قرآن کی قسم. سواد، او سچی زبان والے، او کھرے دہن والے، او چشمہ علم و حکمت کے منہ والے، او سچائیوں کے پیکر. والقرآن ذی ذکر، ہمیں ذکر والے قرآن کی قسم. قاف والقرآن المجید، او کائنات میں مضبوط ترین دل والے مجھے عظمت والے قرآن کی قسم. کیا مطلب ہے کہ کائنات میں صرف ایک تیرا دل ہے جو میرے کلام کے قابل ہے. آپ سمجھے ہیں یہ حضور کا ذکر، حضور کی باتیں. یاسین، اللہ، طٰہٰ، یہ میرے حضور کے نام ہیں. بات نام کی چل رہی ہے، حضور کے یہ نام ہیں. جو آیت میں نے پڑھی تھی مثلا یا ایھا النبی، او پیارے نبی، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. ایک ہی آیت میں 5 نام، ایک ہی آیت میں. اور پھر یہ نہیں کہا تو شاہد ہے، بڑے اہتمام سے، بڑے اہتمام سے کہا انا. مطلب ہے کوئی کسے نو دیوے نا، پہلی تے اصول اے ہے کہ اگر کوئی کسی کو کچھ دے تو یہ نہیں دیکھا جاتا یہ دی ہوئی چیز کیا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے دینے والا کون ہے. کیا دیکھا جاتا ہے؟ یعنی تحفہ نہیں دیکھا جاتا، تحفہ دینے والے کو دیکھا جاتا ہے. اور اگر دینے والا بہت بڑا ہے اور وہ چھوٹی چیز بھی دے دے تو بڑی ہے، لیکن اگر دینے والا فخر سے کہے کہ اے اساں صرف جناب نو پیش کر رہے ہیں، اور پھر انداز کیا ہے، انداز کیا ہے، انا بے شک ہم نے
یعنی یہ جو عزت میرے محبوب آپ کو دی جا رہی ہیں اس میں کوئی کسی کا حصہ نہیں ہے، لینے والا تو ہے، دینے والے ہم ہیں۔ انا ارسلنا، یہ انا یہ بھی جمع ہے، بے شک ہم نے، ارسلنا پھر جمع، بھیجا ہے ہم نے، یہ ہم نہیں سمجھ آ رہے، ہم یا اللہ کلا ہو کے ہم کی کیتی جانا ہے، یہ بھی راز دی گل ہے۔ اللہ کبھی بھی ہم نہیں بولتا، جب باتیں اکثر کرتا ہے تو کہتا ہے انی، مثلا اذ قال ربک للملائکۃ انی، ہے بے شک میں نے، انی منا میں، یہ اللہ کی توحید پہ دلالت کرتا ہے۔ انا جمع پہ اتھوں ایویں وہم اٹھ دے کہ اللہ کئی نے کہہ جو رہا ہے ہم نے، جب بھی اللہ اس کی شان کے مطابق چھوٹی بات اس کو کہتا ہے انی، مثلا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو امامت عطا فرمائی، بات تو بہت بڑی ہے، اس کے لیے چھوٹی ہوگی، اس نے کہا اذ قال ربک انی جاعلک للناس اماما، خلیل میں نے تجھے، لیکن جب یار کی باری آئی تو پھر انی نہیں، جتھے بھی آئی انہیں کیا انہا واسطے انی، تیرے واسطے انا، کیا انا ارسلنا کا، بے شک ہم نے، مثلا انا اعطینا کل کوثر، قرآن مجید کے انداز اپنے ہیں، اس میں غوطہ زن ہو کہ بندہ پڑھے اور سنے، اللہ انا، اس پہ مد ہے، ایویں میں نے چھک دیتا، ادھے تے مد ہے بڑی ڈبل ٹریپل قسم دی، وہ میرا ساتھ تروٹ گیا ویچ اجے او دا کم باقی سی، انا اعطینا کل کوثر، یہ جو قرآن کے رازدار ہیں وہ جانتے ہیں کہ اللہ دی نہ زبر ایویں تے نہ مد تے نہ شد، او دی ہر گل دے وچ کوئی نہ کوئی، ہن ایتھے قبلہ مفتی صاحب قبلہ علامہ صاحب انا دے اتے جڑی مد دے او کوئی قاری عبدالباسط ہوئے جڑا چھکے، قاری غلام رسول ہوئے جڑا انہوں پڑھے، تے اسان تے شدے اونجی رستے چ ایک سا مکہ ایک عمر انج دی ہو گئی، تواڈے واسطے پھر بھی میں کافی ہوں، کتے بوڑھا نہ سمجھ لینا، انا، ایک دن میں ایویں گل کیتی تے میں نو ایک بزرگ آکھن لگے تو 90 تو تے اتے ہی جانا ہے، میں نو تسلی ہو گئے، میں کہ پھر خیر ہے، انا، اللہ کی جو مد ہے اس میں بھی حضور کی شان چھپی ہے، اس کی کہیں زیر ہے اس میں بھی کملی والے کی شان چھپی ہے، اللہ کی بات نہ زیر فارغ نہ زبر کوئی بغیر مقصد کے نہ مد، ہون سمجھے چاندہ اے فقیر لوگ نے نہ جڑے جنہاں دے دل روشن نے اے جڑیاں گلاں کر دے رہنے پہلے کتھے پڑھ دے رہنے،
غور جو کیتا کہ اس مد وچ بھی کوئی گل لے تے میاں جی کھڑی والا او بابا گجر بابا او گجر بابا او آدھا ہے زیران زبران زیران زبران شداں مداں تے شان نبی وچ آئیاں زیران زبران شداں مداں تے شان نبی وچ آئیاں تے آماں لوکاں خبر نہ کائی تے خاصاں رمضان پائیاں کوئی سمجھ آ رہا ہے زیران زبران تے شداں مداں شان نبی وچ آئیاں آماں لوکاں خبر نہ کائی تے خاصاں رمضان پائیاں ہون سمجھ آیا انہا جڑا لفظ ہے نا انی مثلا میں عرض کی تھی کہ انی ادا انداز ذرا ہو رہے تے انا چھاتی بھی تان لئی تے پورے تن تنے نال تے پھر میں نہیں اسی ہن میں تے اسی وچ ہن ایک بندہ بولے جی میں تے آکھے اسی تے اگوں بولے اساں تینوں آکھیا نہیں سی اے لہجے میں ہی بات بدل گئی ہے پتہ لگدا ہے جیڑا میں آلہ شدہ میں پیا کردا ہے اے گل ہو رہے تے جیڑا دن اساں راز اس میں بھی ہے جب اللہ تعالی ڈائریکٹ کسی سے بات کرتا ہے اس کے لیے انی بول دیتا ہے جب سامنے یار بھی ہو اور یار کے دشمن بھی ہوں پھر اللہ انی نہیں پھر آخدہ دشمنانو بھی پتہ لگ گئے انا ارسلناکا انہا سمجھیا کیے مکے دے کافران انہاں نو پتہ ہی نہیں لگا تسی ہے کیو تے انہاں نے توانو عزت نہیں دیتی عزت دینے والے اساں آپ ہون کے دے وچ مجالے سر دھرے انکار کرے کیونکہ دینے والے میں نہیں اسی اِنَّا ارسلناکا ایک گل دے وچ راز اِنَّا ارسلناکا کاف زبر کا اتھے اے بھی آکھیا جا سکتا سی بے شک ہم نے کا دی جگہ تے نبی دا لفظ لا چھڑیا اِنَّا ارسلنا النبی شاہد اسان نبی نو شاہد بنایا اے دے وچ چس ہور سی رسول دا لفظ آندہ گل اور سی لیکن اللہ نے نہ رسول نہ نبی انہیں آکھیا کا توہنو اے مثال دے طور تے تسی گل دستہ پھلان دا لے آؤ یا ایک کپڑے دا سوٹ لے آؤ تے آکے مینو پھڑاؤ جی ایک خطیب صاحب واسطے خطیب تے میں ہی آنا تسی دیتا بھی مینو لیکن لفظ کی آکھیا اے جی خطیب صاحب واسطے تے جے بندہ لے آوے اے جناب تواڈے واسطے توانو اجے چلو مینو نہ دیو میں تواڈوں لے آؤں دینا لے پاسے نہ آندے لینا لے پاسے آج ایک لفظ ہے میں آکھا اے میں جڑا جمعے دے اتے تقریر میں کردہ نا اے میں
عوام واسطے کرداں اے اور گل ہے، جے میں آکھاں اے میں جناب واسطے کرداں تے توانو تسلی کیڑے لفظ ہوئے گی؟ چاس مزہ تواڈے واسطے، اے دے وچ تسی اہمیت اپنی محسوس کرو گے کہ بھئی پورا ہفتہ تیاری کر دیں ساڑھے واسطے، تے اگر آکھاں عوام واسطے تسی آکھو کہ جی عوام واسطے تیاری، تسی اپنا بچو سارے ہی یہاں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاہِدًا، مطلب ہے جے تو رسول نہ بھی ہوں دو، جے تو نبی بالفرض نہ بھی ہوں دو، تیری ذاتی انی اچھی تے سچی سی، او دے اتے شہادت دا تاج پھر بھی پوانا بندا سی، پھر بھی تو سراج منیر ڈیزارو کردہ سی، کیوں کہ تیری ذات ہی اتنی کھری ہے، اتنی سچی، اتنی اچھی ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاہِدًا، ہم نے آپ کو مقام شہادت عطا فرمایا، شاہد بنا کے بھجوایا، خالی شاہد نہیں ومبشرا، مبشر بنا کے بھیجا، ونذیرا، نذیر بنا کے بھیجا، وداعیا الی اللہ، ہماری طرف سے داعی بلانے والا اللہ کی طرف بنا کے بھیجا، وسراجا، سراج آدن سورج نو، قرآن پاک میں وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اللہ نے سورج کو سراج بنایا۔ اب یہاں محبوب کو کہا ہم نے یہ بھی بنایا، یہ بھی بنایا، تجھے یہ بھی بنایا، ہم نے تجھے چمکتا دمکتا سورج بھی بنایا، خالی سورج نہیں، سراجا منیرا۔ واہ، سراج، میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے کہ سورج کو قرآن میں رب نے سراج کہا، وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، تو حضور کو سراج کہا تو سورج درنگ کالا نہیں ہوندا؟ انج سوچاں جو پائے گئے ہو جو گل میں ٹھیک کی تھی، نہیں ہوندا نا، سورج چمکدا ہوندا ہے، سورج روشن ہے، سورج نور ہے، سورج روشن ہے، سورج روشن ہے، تے جب جدوں آخ دیتا تجھے سورج بنایا تو پھر منیر کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ سورج بھی ہیں تے منیر بھی ہیں، یہ دو صفتیں کٹھی کر دیں، خیر ان پہ بات ہوگی، لیکن کیا کہا یہ سارے نام کس کے؟ کملی، وہ جو میں نے پیچھے کہے وہ بھی سارے نام کس کے؟ اور مثلا اللہ نے قرآن مجید میں کہا کہ میرا نبی کیا ہے؟ علیم ہے، حلیم ہے، رؤوف ہے، رحیم ہے، اللہ اکبر، علیم ہے، علیم ہے، علی، یہ بھی رسول کی صفت ہے، کیا؟ علی، اللہ کی بھی صفت ہے، رسول کی بھی صفت ہے، اللہ کی صفت ہے علیم، رسول کی بھی صفت ہے علیم، یعنی اللہ کا بھی نام علیم ہے، رسول کا نام بھی علیم ہے، اب دونوں کا نام علیم ہے۔ اب اللہ نے قرآن میں کہا کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ حضور کی صفت رؤوف، رحیم، اعلیٰ کریم، بے شک حضور کی ان صفتوں کو اعلیٰ حضرت نے اپنے شعر میں بیان کیا، وہ کہتے ہیں وہ نامی، ہن اعلیٰ حضرت دے شعر دی بھی ترجمہ کرنا پڑنا ہے، وہ نامی، نامی دا پتہ ہے معنی کی ہوندا ہے؟ اب آدھے نا او فلانا نامی گرامی،
کی نامی مشہور، نامی کا معنی جس کی عزت گھٹے نہیں بڑھتی رہے، جس کا سورج چڑھتا رہے، وہ نامی، اس لفظ کا معنی الگ، نام، وہ نامی کہ نام خدا نام تیرا۔ شعر میں بھی بڑا مزہ بھر دیا اعلی حضرت نے، نام کا لفظ بھی ایک ہی فکرے میں، نام کا پھر نام، تینوں کا مفہوم الگ۔ وہ نامی کہ نام خدا، او نامور ہستی کہ خدا دا نا او دا نا، وہ نامی کہ نام خدا نام تیرا۔ تسی او مقام رکھ دے او سرکار کہ اللہ دا نام تواڈا نام، اللہ کا نام آپ کا نام۔ دلیل کیا ہے؟ کہتے رؤوف و رحیم و علیم و علی ہے، رؤوف و رحیم و علیم و علی ہے، نبی سرور ہر رسول و ولی ہے، نبی رازدار مع اللہ علی ہے، تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرے در کا درباں، یہ چھوٹی گل ہے، جبریل رسول الملائکہ ہے، جبریل رسول ہے، رسولوں کا ساتھی ہے، ہر نبی کے پاس یہی تشریف لائے ہیں، لیکن ہر جگہ پہ آئے ہیں رسول الملائکہ بن کے، سرکار کی خدمت میں تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خواں ہر نبی و ولی ہے، تیرا مدح خواں ہر نبی و ولی ہے۔ یہ شان ہے سرکار کہ یہ بھی حضور کے نور، یہ کس کا نام ہے؟ اللہ کا نام بھی نور ہے، رسول اللہ کا نام بھی نور ہے، دونوں ہستیوں کا نام نور ہے، اللہ بھی نور، نبی بھی، اللہ نور السماوات والارض، اللہ نے خود فرمایا اللہ نور آسمانوں کا، اللہ نور زمینوں کا، اپنے نبی کے لیے کہا کہ قد جاءکم من اللہ نور۔ منہ کو بگاڑ کے، زاویے بگاڑ کے کہہ دینا جی دیکھو جی اللہ بھی نور نبی بھی نور، یہ ہیں عادت سے مجبور، ان کا نہیں ہے قصور، ان کو بیماری ہے۔ اب یہ نہیں پڑھیں گے قرآن، یہاں نہیں حوالہ دیں گے قرآن کا، یہاں بالکل منہ چھپا کے نکل جائیں گے، صرف چکر دیں گے، صرف دھوکہ دیں گے، صرف شک کا کانٹا چبھو دیں گے۔ جی دیکھا نا جی اللہ بھی نور تے نبی بھی نور، کوئی گل سمجھ آندی ہے؟ ہاں جی مولوی جی اللہ بھی رؤوف نبی بھی رؤوف، اللہ بھی رحیم نبی بھی رحیم، اللہ بھی کریم نبی بھی، انہو لقول رسول کریم، جی اللہ کریم، قرآن بھی کریم، نبی بھی کریم، اتھے تے کدے نہیں بولے تکو جی اللہ بھی کریم نبی بھی کریم، صرف نور دے اتے زور ہے، ای دے اتے ہی شور ہے، لگتا ہے پروگرام کوئی ہو رہے، انہوں یہ پتہ نہیں کہ پشاور نہیں لاہور ہے۔ اگر اللہ توفیق دے، طاقت دے،
تو حضور کے ناموں کی لسٹ ہی پڑھ لے کوئی جاہل تو کبھی بھی اعتراض نہ کرے. یہ جان انہیں پتا سب ہے کہ نور حضور کا نام ہے. پتا صرف دھوکہ دینے کے لیے میں اسی لیے سوچا بھی کرتا ہوں, کہتا بھی ہوں, جو قوم قرآن کے ساتھ دھوکہ کر سکتی ہے, اپنے نبی کے نام کے ساتھ فراڈ کر سکتی ہے, وہ کچھ بھی. اب یہ حضور کا نام ہے, اس کے اوپر بھی شکوک, شبہات, جھگڑے, لڑائی, فساد. وجہ کیا ہے؟ وجہ کوئی علم نہیں, بات کہیں بغض کی ہے, بات کہیں اناد کی ہے, بات کوئی اور ہے. ورنہ باقی صفتیں بھی اور تو اور. سمیع اللہ, بصیر اللہ, اور نبی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. وہ معراج پہ جانے والا سمیع ہے, بصیر ہے, اور لے جانے والا بھی سمیع ہے, بصیر ہے. سورۃ الدہر میں کہا کہ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقناه من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. اللہ فرماتا ہے اساں انسان نو سمیع بھی بنایا تے بصیر بھی بنایا. اس لیے اپنا ایمان بھی بچاتے چلو, اپنے عقیدے کو بھی پختہ فرماتے چلو. کہیں خدا نہ کرے کہ اللہ یا اس کے نبی کے بارے میں شک پڑ جائے. یہ شک ہی کفر ہے, یہ شک ہی عذاب ہے. شک کے اندر کبھی نہ پڑنا, شک ڈالنے والے سے دور بھاگنا. اپنے دل کو یقین, اور کتنا یقین, فولاد کی طرح مضبوط یقین. اللہ اکبر. اس لیے یہ بھی نام کس کا ہے میرے؟ شاہد بھی نام میرے نبی کا, سراج بھی نام. اب نور, جو بندہ نور سے گھبرا رہا ہے اسے تو منیر سے زیادہ گھبرانا چاہیے. نہیں سمجھ آ رہی؟ ایک ہوندا ہے نور, نور دا مانا جے کریے نہ بندا ہے لائٹ. اے جڑی چمک دی پئی ہے انہوں عربی اچ آکھاں گے نور, انگریزی اچ لائٹ, اردو اچ روشنی. ٹھیک ہے, تے منیر, نور دا مانا ہے جیڑا خود روشن ہووے, منیر دا مانا ہے جیڑا دوسرے نو روشن کر چھڑے. اللہ اللہ. نور کا معنی کیا ہے یاد رکھنا, جو خود روشن ہو. منیر کا معنی ہے جو دوسروں کو نور بنا دے, جو نور گر, نور دینے والا, نور بخشنے والا. اور میرے اللہ پاک کا پیارا کلام فرمایا تو سورج ہے, لیکن او دا محب دا دل محبوب دی تعریف کولوں نہ بھردائے نہ ہردائے, کچھ ہو رہی کردائے. ہے کہ نہیں؟ سچا محب ہووے تے او دا جی محبوب دی تعریف کولوں نہیں بھردا. تے رب نے سراج آکھ کے انہیں آکھیا نہیں اجے چس ہور لینی ہے. انہیں آکھیا تو سراج بھی ہے, تو نور نہیں, تو منیر ہے. یک نہ شد دو شد. اے نور دے اتے پہ اڑدا سی,
تے تواڈے نال پہ لڑدا سی، رب آکھیا انہوں اور چپت مار، اے نبی نور نہیں نبی منیر ہے۔ میں ویسے تواڈے کو پوچھنا چاہنا، اے قرآن کی ہے، اے بھی نور ہے۔ انزلنا الیکم نورا مبینا، قرآن روشن کھلا نور، لیکن قرآن میں اور نبی میں تھوڑا سا، ایک ہوتا ہے نور کی دو قسمیں، ایک ہوتا ہے حسی نور، کیا؟ ایک ہوتا ہے معنوی نور۔ حس کا معنی ہے محسوس کرنا، محسوس کا معنی ہے مثلا آنکھ دیکھ رہی ہے، یہ حس ہے، یہ کیا ہے؟ حس ہے۔ زبان چکھتی ہے، یہ بھی حس ہے۔ ہاتھ مس کرتا ہے، یہ بھی حس ہے۔ ایک ہوتا ہے آنکھ کو دکھائی تو نہ دے پر ہو، یہ محسوس نہ ہوا، یہ معنوی بن گیا، دماغ سے سمجھا جا رہا ہے لیکن نظر نہیں آ رہا۔ قرآن نور ہے تے جے رات نو ہوئے نا تواڈے گھر ہنیرا تے 3-4 قرآن چک کے کھول کے بہ جاؤ، نہیں سمجھ آئی؟ چلو 4 نہیں 10 رکھ لو، 10 نہیں 20 رکھ لو، ہنیرا ہنیرا ہی رہنا ہے، حالانکہ تسی نور دا رکھے ہوئے ہیں۔ یہ ہے تو نور، گل بھی بڑی پکی ہے، فرمانے رب دا ہے، لیکن نور تے ہے پر لائٹ کوئی نہیں۔ انہوں آکھاں گے ہے نور لیکن معنوی نور ہے۔ زبان ٹرم ہوں دی ہے نا ہر زبان دی، تو یہ ٹرم ہے کہ یہ معنوی نور ہے۔ ہن ذرا ادھے آؤ، سیدہ عائشہ صدیقہ حجرہ ہے، دیوا بجھ گیا، بی بی کپڑا سی رہی تھی، وہ دیوا تھا شدہ، ہلکی لپٹ پڑی، وہ بجھا، بی بی ابھی ہاتھ چلا رہی تھی اندھیرے میں، پتہ نہیں کتھے ڈگی ہے، اچانک سرکار آئے تے پوچھیا خیرے آپ دا منہ مبارک کھلیا تے نور ڈلیا تے روشنی پھیلی تے بی بی نے چکی، تبینت العبرتو بشعاع نور وجہ ہی، انی لائٹ پئی کہ سوئی سامنے نظر آئی تے خوش ہوگی ساڑی مائی۔ اوہ توانو سمجھاوے مولوی ہو توڑی دائی، ہن نور دا فرق سمجھ آیا؟ قرآن بھی نور، سرکار بھی نور، وہ مانوی نور، یہ حسی نور۔ حسی کا مطلب ہے جس کا نور نظر آئے، محسوس ہو، آنکھ کو دکھائی دے، اور حضور نور یوں کہ بی بی عائشہ کا حجرہ روشن، حضور حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری میں یہ روایت لائے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بی بی حلیمہ لے گئی سرکار کو۔ ہن جیڑا بندہ پورا مہینہ ہی گم روے گھر تو، او دا گھر تے انجی ہونا جو سیلاب زدہ، مٹی بھی ویچ تے سارا کھاتا ویچ تے ہن بی بی شدی، پتر بھی نال تے خامد بھی نال، سواری بھی نال، دن گزر گئے سارے، مکے کے گھر آئی تے وہ دیوے شیوے کوئی کتھے پیا کوئی کتھے پیا، بی بی حضور نو سمایا لبدی پھر دیے دیوا، او حضور نے ہاتھ جو لایا کپڑا چہرے تو ہٹایا تے ویکھے ہر پاسے چانن، تنورت الامکنتو بشعاع نور وجہ ہی، سرکار دا مکھڑا کھلیا، حلیمہ دے گھر نور ڈلیا تے حلیمہ آدھیے اس تو بعد پھر دیویاں دی لوڑ ہی نہیں پئی۔ بات میں بی بی سیدہ عائشہ پاک دے حجرے دی گل پہ کرنا کہ آپ کو سوئی مل گئی کیس روشنی سے، اور سوئی معمولی روشنی نہیں لبدی، چنگی روشنی ہوئے
چنگی روشنی ہوئے تے سوئی نظر آندی ہے، ایویں نظر نہیں آندی، اتنی روشنی۔ آہا میرے احمد رضا ان کا بھی بھرا، جدوں قبیلے سارے سمر جان تے سارے ہی پھر چنگا بول دیں۔ احمد رضا اندانا ایک بھرا، اندانا ہے حضرت حسن رضا۔ وہ کہتے ہیں سوزن کہتے ہیں سوئی کو، سوزن گم گشتہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، سوزن گم گشتہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا، سوزن گم گشتہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، اور شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا، شام کو شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا، اور بہر دیدار جھک گئے ہیں زمین پر تارے۔ حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہیں جب سرکار کے ولادت میلاد کا وقت آیا تو مجھے ایسے لگا کہ آسمان ستاروں سمیت میرے گھر پہ آ گیا۔ تو یہ گرے نہیں ہیں، آئے ہیں، تو ستاروں کیوں آئے ہو؟ سو جاؤ ستاروں، انہوں نے کہا ہن نہ روکو سنو پیارو، بہر دیدار جھک آئے ہیں زمین پر تارے، واہ اے جلوہ دلدار چمکنا تیرا، واہ اے جلوہ دلدار۔ تے جے ہون بھی آکے کوئی بٹیرا نبی وچ تے ساڑے وچ کی فرق ہے؟ میں آکھاں گا تیرے قبیلے دائی بیڑا کر کے، اوہ تو آویں تے ہنیرے کملی والا چہرے تو کپڑا ہٹاوے تے گل رنگ سویرے۔ زندہ باد ویکھ، اے ساڑا لاہور دی آواز، لاہور بھی کسے تو پچھے رہ ہی نہیں سکتا۔ ایک چشتی بابا سی، میرے پیر مہر علی گولڑوی دا رنگیا ہویا، کسے بندے دے نال بندہ جڑ جائے تے بندے دا پتر بن جاندہ ہے، جے نہ جڑے تے پھر گیا کم۔ تو ایک کسے بندے دے نال جڑیا سی تے گلاں سنو، وہ آدھا ہے کہ ویکھن نو او ساڑے ورگا، ویکھن نو او دا جمنا بھی ہویا، او دی انجی منہ پھر وہ بھی پیدا بھی ہوئے، ان کے بچے بھی تھے، ان کے بیٹیاں بھی تھیں، وہ پیتے بھی تھے، وہ کھاتے بھی تھے، وہ جاتے بھی تھے، وہ آتے بھی تھے۔ اے پوری رام کہانی سنا دینے، پر اگے دل دے اندھے من دے گندے نہیں ٹر دے۔ ویکھن نو ساڑے برگا پر اسیں کتھے اس مل دے، پتھر لال دے بھا نہیں وک دے۔ میرا عزیز جنید میں نو وکھا رہے اسی کہ سارا کم پتھران دے ویچی ہوتا ہے۔ اے میاں لال صاحب بھی اتھے ہی ہوندے نے، اے موتی میاں بھی، اے سارے یقوت شکوت بھی
وہ پتھراں دے نال ہوندے نے پر عجیب ہے دو پتھر دے اتے بھی وہی سورج دی روشنی کان بھی ایک تے پیو بھی ایک تے مان بھی ایک پتھر ہے ایک لال ہے ہن دوواں دے بارے تہاڈا کی خیال ہے کی تسی پتھر تے لال ہی کچھ ہے وہ بھی چارہ نیندا وہ بھی چارہ نیندا یہ بندے دا پتر نہ ہوئے تے ہوئے کھوتا دماغ انہیں آکھنا برابر ہے پر بندہ ہوئے انہیں آکھنا ہے لال لال ہے پتھر لال دے بھا نہیں بک دے تے پھول کنڈیاں نال نہیں تل دے اے جناب کنڈا صاحب زد کر کے سویرے سویرے پتو کی کھلو جاون آکھن جی میں بھی نال جانا ہے تے پھلا نو آکھن تسی اپے بھرا نہیں تو بھی ہوئی چاس لئی میں بھی ہوئی چاس لئی تساں بھی ہوئی پانی لیا میں بھی ہوئی پانی لیا تو آڈا بھی ایک کوئی بنیاد میری بھی ایک کوئی بنیاد تو آڈی بھی ایک کوئی ٹہنی میری بھی ایک کوئی ٹہنی اپاں کٹھے ہی پلیاں تو انو بھی بہار نے حصہ دیتا سانو بھی بہار نے حصہ دیتا تو انو بھی نصیبیں صبح نے حصہ دیتا سانو بھی نسیمیں بہار نے حصہ دیتا تے ہون سانو تے سٹی جاندے ہو پیراں وچ آپ ٹرے جاندے ہو گھار بن کے جے لاڑ پین ہون کنڈے نو کوئی سمجھاوے بندے دا پتر بن جتھے دائیں اتھے ہی کھلو اے باقی گلنا ٹھیک نے پر تو جیب وچ ٹنگن دے قابل نہیں تو محبوبان دے ہتھاں وچ آن دے قابل نہیں تو محبوبان دی ریشمی گردن تے سونے سینے تے آن دے قابل نہیں ویسے واہ میرے بھائی نے نعرہ مار کے دسیا کہ گل ٹھیک کی تھی تو تے سمجھ بھی آگئی یہ سمجھ آگئی تے مل پہ گیا ویکھن نو او ساڑے ورگا پر اسیں کتھے اس مل دے پتھر لال دے با نہیں وک دے تے پھول کنڈیاں نال نہ تل دے جو اسرار حضور تے کھلے او ہر کسے تے نہیں کھل دے آزم او عرشان تے ٹردہ اساں گلیاں دے وچ رل دے آدم و عرشاں تے اپنا منہ بھی تکو اپنا مکان بھی تکو اپنی شان بھی تکو تے محبوب رحمان بھی تکو او دی یاد بھی تکو اپنی یاد بھی تکو تسی آئے سو تے گند ہی گند گندگی دا سارا پھیرا او جدوں آئے ہر پاسے نور دا ڈیرا اجے بھی منہ چوک کے آدے او بھی بندہ تو بھی بندہ او تا بندہ پر تو تا گندہ او دا 1500 گزر گیا تک او دی کتھے کتھے یادے ہر پاسے محفل میلادے نا جی 1500 گزر گیا سال انج لگدا ہے سامنے بیٹھا آمنہ بی بی دا لال انج دنیا دیوانی ہے اے او دے زندہ ہون دی نشانی ہے تے قسمت والیاں تے رب دی مہر بانی ہے تے اساں اس کریم دی محفل مناد منانی ہے اج 11 کل 12
اوے سانو تے اپنے پر دادے دا نام ہی بھول گیا، جے توانو ہوئے یاد تے دس دینا، توانو تے پر دادے دا نا یاد نہیں تے سانو 15 صدیاں گزریاں نے، کملی والے دا مسکرانا بھی یاد ہے، او دی آنکھ دا کجل بھی یاد ہے، او دی زلف دا وال وال بھی کنڈال بھی یاد ہے، او دی رفتار بھی یاد ہے، او دی گفتار بھی یاد ہے، او دا حال بھی یاد ہے، او دا قال بھی یاد ہے، مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے آنکھ مستانی ہے، مخمور اکھیں ہن مد بھریاں، بہت وہ تیری آنکھیں، وہ تیری آنکھیں، وہ تیرے ابرو، وہ تیرے لب، وہ تیری آنکھیں، وہ تیرے ابرو، وہ تیرے لب، اب بھی یاد ہیں دنیا کو مثالوں کی طرح، اب بھی یاد ہیں دنیا کو، بیڑیا پورا قبیلہ لیا، 70 پشتاں لیا، یار دی زلف دے وال ورگی کائنات نہیں، اتھے تے یوسف بر نہ میچ سکے، یوسف سر نہ چکے تے اپنا متھاڑ تک، میرا گجر بابا آدھا ہے لاکھ، اوہ لاکھ یوسف انہاں دا منہ نہ متھا تے جن پہاڑوں لتھا، منہ تک انہاں دا، او پوچھ یوسف، ہوئے 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 یوسف دا نہ آوے بجلیاں حسن دیاں گردیاں تے لیکن لاکھ، اے میاں صاحب ایک گجر پہ بول دے جی، تسی آکھو گے قیامت دی نشانی ہے گجر پہ، لاکھ یوسف او دے وال نہ جیہا، ہائے ہائے ہائے، ماشاءاللہ لاکھ یوسف او دے وال نہ جیہا تے او جوان اجے، آئے آئے لاکھ یوسف او دے وال نہ جیہا تے او جوان اجیہا، پل پل روپ زیادہ چڑھے، بڑی پتے دی گل کی تھی، یوسف علیہ السلام سونے بڑے سن پر حسن نو لگ گئیاں بریکاں، صرف زلیخا مر گئی مخلوق پیار کیتا پر مدنی دے حسن نو بریک شریک نہیں لگی، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَى، ہون بھی حضور دا حسن اور اتے اجے بھی حضور دا حسن ترقی ویچے، جے اتبار نہیں آؤندا تے اس سال میلاد تک لینا، اس سال تک لینا کہ 1500 سالے سامنے ادا ایک والے، اے مدنی دے میلاد دا کمالے، تے لکھ یوسف او دے وال نہ جیہا، او
جوان اجیہا تے پل پل روپ زیادہ چڑھے تے کدے نہ ہووے بیہا کدے نہ ہووے اے بیہا سمجھ دے ہو ترجمہ کرو نا ذرا اے بابے پھسا چھڑیا اجے تے میں 500 دا انعام دا اعلان کروں سا تسی پہلے بول پے ہن تانوں 10 روپے بھی نہیں لبنے ہائے ہائے کدے نہ ہووے بیہا تھوڑا سا تصرف کر رہا ہوں شاہ حسین کے کلام میں کدے نہ ہووے بیہا نی او نی تینوں میرا رسول نہ بھولے نی تینوں میرا رسول نہ بھولے دعا فقیران دی اے نی تینوں میرا رسول نہ بھولے تے دعا فقیران دی اے کنج بھولے گا میرا مدنی نہیں بھولن جے میرا مدنی نہیں بھولن جے تے دعا فقیران دی واخر دعوانا الحمدللہ